بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اصولی میراث کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 12 ہے اور آج کی کلاس میں ہم تصحیح کے قواعد کو ہی پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے گزشتہ کلاس سے شروع کیے تھے تصحیح کے قواعد کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصحیح کے قواعد کل 6 ہے. 2 قواعد کا تعلق ایک صورت کے ساتھ ہے اور 4 قواعد کا تعلق دوسری صورت کے ساتھ. پہلے جو 2 قواعد تھے پہلی صورت کے کہ ایک ہی طائفے پر کسر ہو رہا ہو، وہ 2 قواعد ہم نے دیکھ لیے تھے. اس کے بعد دوسری صورت یہ تھی کہ ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے، یعنی ورثاء میں 2 یا 3 پارٹیز ایسی ہے کہ ان کو جو حصے ملے ہوئے ہیں اصل مسئلے سے، وہ حصے ان پر ٹھیک ٹھیک تقسیم نہیں ہو رہے بلکہ وہ حصے ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے. اس دوسری صورت کے لیے پھر ہمارے پاس 4 قواعد ہیں. اس دوسری صورت کے 4 قواعد کے شروع کرنے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے 2 کام ذہن میں رکھنے ہیں اور انہی 2 کاموں سے متعلق 4 قواعد ہوں گے. پہلا کام مختصر کرنا اور دوسرا کام ہے ضرب دینا. مختصر کرنے کا تعلق جو ہے وہ ہر پارٹی یا ہر طائفے اور اس کے سہام کے درمیان ہے. یعنی کیا مطلب؟ مختصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طائفے کو حصے مکمل نہیں مل رہے اس طائفے اور اس کو ملنے والے حصوں کے درمیان میں آپ نسبت دیکھیں گے کہ اس طائفہ یا اس پیپل جو لوگ ہیں جو پارٹی ہے ان کے رؤوس اور ان کو ملنے والے سہام کے درمیان میں کیا نسبت ہے. اگر تو نسبت تماثل یا تباین کی ہے، سیم ٹو سیم ہے یا بالکل ضد ہے ایک دوسرے کی، تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے. اور اگر رؤوس اور سہام کے درمیان میں نسبت ہے تداخل یا توافق کی، تو آپ نے اس پارٹی کے عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کر کے نوٹ کر لینا ہے. تو یہ پہلا کام ہو جائے گا مختصر کرنا. تو اگلے 4 قواعد میں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر دوسرا کام، وہی دوسرا کام ہے 4 قواعد. دوسرے کام میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے. یعنی 2-3 پارٹیز جو عدد رؤوس ہے ان کی آپس میں نسبت دیکھیں آپ کہ پہلے اور دوسرے عدد رؤوس میں کیا نسبت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق پھر آپ نے ضرب دینا ہے. وہ نسبت کون سی ہوگی؟ اگر وہ تماثل ہے یا تداخل ہے، توافق ہے یا تباین، 4 صورتیں ہیں تو اسی سے متعلق یہ 4 قاعدے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اعداد رؤوس کا آپس میں نسبت جو ہے وہ پہلی صورت ہے تماثل کی ہے اعداد رؤوس کی آپس میں، تو اس کا قاعدہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا کہ آپ نے کسی بھی ایک عدد رؤوس کو لینا ہے اور اس کو اصل مسئلے کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے اور اصل مسئلے سے ہر وارث کو جتنا ملا تھا اس کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے. یہ قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو مختصر کرنے والے عمل کے بعد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے. وہی نسبت اگر تماثل کی ہے تو پہلا قاعدہ. اب ہم آتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. امید ہے اس تمہید سے آپ کو گزشتہ سبق کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا قاعدہ. دوسرا قاعدہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ مختصر کرنے کا جو عمل ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا، مختصر کر لیا کام. اختصار کے بعد اب آپ رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھیں گے. اگر اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت تداخل کی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے چھوٹے عدد کو نہیں بلکہ بڑے عدد کو پکڑنا ہے اور اس بڑے عدد کو اصل مسئلے کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے اور ہر وارث کے حصے کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے. تو بس ہر تصحیح ہو جائے گی. تداخل کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 2 عدد ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا، اور جو چھوٹا والا ہے وہ 2 3 4 یا مطلب کچھ مرتبہ بار بار آ کر بڑے عدد تک پہنچ سکتا ہو. تو ایسی صورت میں ان کو کہتے ہیں تداخل. تو تداخل میں ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ رؤوس کا آپس میں اگر تداخل ہے تو تداخل میں بڑے عدد کو پکڑ کر اصل مسئلہ اور ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دینا ہے. اب آ جائیے مثال کی طرف. مثال کو ہم شروع سے دیکھیں گے.
سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم مسئلہ بناتے ہیں. چلے سب سے پہلے مسئلہ بنائیے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں ایک بیوی ہے، 3 دادیاں ہیں اور 12 چچا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ ربع. نیچے ہم نے لکھ لیا ربع. دادیاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو دادیوں کو ملتا ہے سدس. ٹھیک ہے، سدس لکھ لیا. اور چچا عصبہ ہے تو یہاں ہم نے لکھ دیا عصبہ. اچھا جی، اب آ جائیے نصف ربع سمن ثلثان ثلث سدس. اوپر والی لائن میں ہمارے پاس ہے ربع اور نیچے والی لائن میں ہمارے پاس ہے سدس. تو ربع جب نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 12 سے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے حصوں کو ہم نے 2 لائنوں میں تقسیم کیا تھا نا، نصف ربع سمن، پھر نیچے والی لائن ثلثان ثلث سدس. تو اوپر والی لائن سے ہمارے پاس ربع ہے اور نیچے والی لائن میں سے ہمارے پاس سدس ہے. تو مسئلہ بنے گا 12 سے. اب 12 کا ربع کتنا ہے؟ 3. 12 کا ربع کتنا ہے؟ 12 کا چوتھائی حصہ 3 ہے نا، تو یہاں ہم نے بیوی کو 3 دے دیا. 12 کا سدس کتنا ہے؟ 2. 2 ہم نے دادیوں کو دے دیا، 3 دادیوں کو، اور باقی بچے 7 وہ ہم نے دے دیے چچاؤں کو. مسئلہ ختم ہو گیا. وہ عصبہ ہے نا، مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ تو ہم نے مسئلہ بنا دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی پارٹی کو، کسی طائفے کو ملنے والے حصے ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا بیوی تو اکیلی ہے تو اس کو 3 دے دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دادیاں 3 ہیں اور ان کو حصے ملے ہوئے ہیں 2، تو 2 حصے 3 دادیوں کو اگر آپ دیں گے تو یہ حصے ٹوٹ رہے ہیں. تو ایک طائفے پر یہاں کسر ہو رہا ہے. اب یہاں آ جائیے، 12 چچا ہے اور ان کو ملنے والے حصے ہیں 7 ہے نا. تو 7 حصے اگر آپ 12 چچاؤں کو دیں گے تو یہاں پر بھی کسر ہو رہا ہے، پوری طرح تقسیم نہیں ہو رہا. تو 2 طائفوں پر کسر ہو رہا ہے، ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے نا. اچھا جی، تو جب ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو جائیں گے کہ ہم نے 4 قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے 2 قواعد میں سے نہیں، پہلے 2 قواعد کا تعلق تو ایک طائفے کے ساتھ تھا، یہاں 2 طائفوں پر کسر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو 4 قواعد کو اپلائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ 2 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام اختصار کرنا. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام. پہلا کام اختصار کرنا اور دوسرا کام ضرب دینا. تو ہم اختصار کرنا دیکھ لیتے ہیں. اختصار، یہاں آ جائیے، یہاں تو کسر ہی نہیں ہو رہا، بیوی کو 3 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں آ جائیے، دادیاں 3 ہیں اور ملنے والے حصے 2 ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 3 رؤوس اور 2 سہام، ان میں آپس میں کیا نسبت ہے؟ تماثل ہے، تداخل ہے، تباین ہے، توافق ہے. کیا نسبت ہے ان کی آپس میں؟ 3 اور 2 میں تباین کی نسبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تباین کی نسبت. تو جب تباین کی نسبت ہے دونوں میں تو تباین کی صورت میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. میں نے آپ کو بتایا تھا اختصار کرنے میں کہ رؤوس اور سہام کے آپس میں اگر تباین کی نسبت ہو تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہاں آ جائیے، اب چچا ہے 12 اور ان کو ملنے والے حصے ہیں 7. تو 12 اور 7 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 7 بھی 12 تک نہیں پہنچ رہا اور کوئی تھرڈ پارٹی جو عدد ہے وہ بھی دونوں تک نہیں پہنچ رہا. تو یہاں پر بھی تباین ہے. تو جب یہاں پر بھی تباین ہے تو اس کو بھی ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اختصار کرنے میں ہم نے یہی ضابطہ پڑھا تھا نا، مختصر کرنے میں، کہ رؤوس اور سہام میں آپس میں نسبت اگر تباین یا تماثل کی ہو تو اپنے حال پہ چھوڑیں گے. تو یہاں بھی تباین ہے، یہاں بھی تباین ہے، ہم سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. ہمارا پہلا کام ہو گیا مکمل، اختصار کرنے والا کام. ٹھیک ہے، دوسرا کام اب ہم دیکھتے ہیں. دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام تھا کہ رؤوس کا آپس میں نسبت دیکھنا. رؤوس کو آپس میں کیا کرنا ہے؟ نسبت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کہا تھا چلے اب ہم دیکھتے ہیں نسبت. بیوی کو تو نہیں دیکھنے نا، کیونکہ اس پر تو کسر ہی نہیں ہو رہا. ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے. تو مجھے بتائیے، دادیوں کے رؤوس ہے 3 اور چچاؤں کے رؤوس ہے 12. تو 3 اور 12 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل کی نسبت ہے. تداخل کی نسبت اس لیے ہے کہ 3 کا عدد ہے چھوٹا، 12 کا عدد ہے بڑا، اور یہ چھوٹا عدد 4 بار آ کر 12 تک پہنچ رہا ہے نا. 2 بار آئے گا تو 6، 3 بار آئے گا تو 9، 4 بار آ کر 12 تک پہنچ جائے گا.
تو اس کو کہتے ہیں تداخل. تو جب تداخل ہو تو ہم نے وہاں کون سا قاعدہ اپلائی کرنا ہے؟ دوسرا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ بڑے عدد کو پکڑنا ہے. تو بڑا عدد ہمارے پاس کون سا ہے؟ 3 اور 12 میں سے 12 ہے. تو 12 کو ہم نے پکڑا اور اس کو 2 جگہ ضرب دینا ہے. ایک اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دیجئے. یہاں آئیے 12 کو 12 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 144. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس اصل مسئلہ نکل آیا ہے نا. اسی 12 کو اب پرانے حصوں کے ساتھ ضرب دیتے جائیے. یہاں آ جائیے, 12 کو بیوی والے 3 حصے کے ساتھ ضرب دیا تو 36. تو 144 میں سے 36 بیوی کا ہو جائے گا. اس 12 کو یہاں دادیوں کے 2 حصوں کے ساتھ ضرب دیجئے تو 24. تو 3 دادیوں کو مل جائے گا 24, ہر ایک کو 8 مل جائے گا. تو 144 میں سے ہر دادی کو 8 یعنی کہ کل 24 مل جائے گا. اور 12 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 84 نکل آئے گا. 12 کو 7 سے, تو ہر چچا کو 7 مل جائے گا. 7. تو یہ ہو گئی تصحیح ہمارے پاس. تو سمجھ آ گیا. اگر رؤوس کی آپس میں نسبت تداخل کی ہے, آپس میں رؤوس کی ایک دوسرے کے ساتھ, تو بڑے عدد کو پکڑ کر اصل مسئلے کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے, اور بڑے عدد کو پکڑ کر اصل مسئلے میں جس کو جتنا ملا تھا اس کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے. تو ہر ایک کا حصہ بھی نکل آئے گا. اب یوں ہوگا کہ زید صاحب کی میراث کا کل مال 144 حصوں میں تقسیم ہوگا. اس میں سے 36 بیوی کو, 24 3 دادیوں کو, 84 12 چچاؤں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس قاعدہ نمبر 2, جب ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے اور رؤوس کی آپس میں نسبت ہے تداخل کی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ رؤوس کی آپس میں جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے. ایک سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے اور رؤوس کی آپس میں نسبت کس کی ہے؟ تداخل نہیں, توافق کی نسبت ہے. اچھا سمجھ آیا. تو رؤوس کی آپس میں نسبت جو ہے وہ توافق کی ہے. یہاں دیکھیے قاعدے کے پاس آ جائیے. یہ جو قاعدہ میں نے 3-4 لائن میں لکھا ہے, اختصار والا کام کرنے کے بعد, اختصار والا کام یاد ہے نا, سب سے پہلے وہی کرنا ہوتا ہے. اختصار والے کام کے بعد اگر اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت توافق کی ہے تو وہاں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. وہاں آپ نے کتنے کیا کام کرنے ہیں؟ 2, مزید 2. پہلے عدد رؤوس کا وفق دوسرے کے عدد رؤوس میں ضرب دیجئے. یعنی پہلے والے عدد رؤوس کا وفق اٹھائیے اور اس کو دوسرے والے کل عدد رؤوس میں ضرب دے دے, تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا نا. پھر حاصل ضرب اور تیسرے عدد رؤوس میں دیکھتے جائیے کہ حاصل ضرب اور تیسرے عدد رؤوس میں کیا نسبت ہے. اگر تو توافق کی نسبت ہے تو پھر پہلے والے کے وفق کو اٹھا کے دوسرے کے کل میں ضرب دیجئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جاتے جائیے, آخر میں جو آپ کے پاس ریزلٹ نکلے گا اس کو لے لیجئے. اب دوسرا کام, آخر میں جو حاصل ضرب نکلے اس کو اصل مسئلہ اور ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دے دیجئے. سمجھ آیا یہ کچھ؟ ذرا اس کو فٹ کرتے ہیں مثال پہ تب سمجھ آئے گا. دیکھیے, ایک آدمی کا انتقال ہوا زید کا, اس کے ورثاء میں ہے ایک بیوی, ٹھیک ہے, 18 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 18. 15 دادیاں ہیں. دادیاں مطلب 4 دادا کی بیویاں ہوں گی, اور اس طرح مطلب سمجھ لیجئے کہ نانیاں بھی اس میں آ گئی, اور تو یہ بہت ساری 15 سمجھ لیجئے اس کو, 15 دادیاں ہیں مثال کے لیے ویسے, اور 10 چچا ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن. نیچے لکھ لیا ہم نے سمن. اچھا, بیٹیاں جب 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے سلوسان, تو لکھ لیا سلوسان. دادیاں 15 ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو دادیوں کو مل جائے گا سدس, اور چچا جو ہے وہ عصبہ ہے, تو ٹھیک ہے جی چچا عصبہ. یہ تو ہم نے لکھ لیا. اب ہم نے مسئلہ بنانا ہے. اوپر والی لائن میں ہمارے پاس سمن ہے اور نیچے والی لائن میں ہمارے پاس سلوسان اور سدس ہے کہ نہیں؟ نصف ربع سمن اوپر والی لائن, سلوسان سلس سدس. تو اوپر والی لائن کا سمن جب نیچے والی کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے 24 سے. یاد ہے نا, 24 سے مسئلہ بنا. تو 24 کا جو سمن ہے وہ ہے 3. 24 کا جو سمن ہے وہ ہے 3. وہ بیویوں کو دے دیا سمن, 3 بیوی کو 3 دے دیا. اچھا جی, 24 کا سلوسان کتنا ہے؟ 24 کا سلوسان ہے 16. تو 16 ہم نے کس کو دے دیا؟ بیٹیوں کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا,
16 اور 3 19 ہو گئے. اچھا 16 کا نہیں 24 کا سدس کتنا ہوتا ہے 4. 4 ہم نے ان کو دے دیا تو کتنے ہو گئے 23. اچھا باقی بچا 1 تو وہ 10 چچاؤں کو وہ 1 دے دیا ہم نے کیونکہ وہ عصبہ ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے بیوی 1 ہے اس کو 3 مل گیا چلے مزے ہیں یہاں کوئی کسر وسر نہیں ہو رہا. یہاں ان 3 مقامات پر کسر ہو رہا ہے. کیسے 18 بیٹیاں ہیں اور ان کو مل رہے ہیں حصے 16 تو 16 اگر آپ 18 کو تقسیم کریں گے تو ٹوٹ رہے ہیں حصے. اس کو کہتے ہیں کسر. ایک طائفے پر کسر ہو گیا. یہاں آ جائیے 15 دادیاں ہیں اور ان کو مل رہے 4. 4 کو اگر آپ 15 پہ تقسیم کریں گے تو کسر ہو رہا ہے مسئلہ ٹوٹ رہا ہے. یہاں پر بھی کسر ہے. یہاں آ جائیے 10 چچا ہے ان کو 1 مل رہا ہے تو 1 اگر آپ 10 پر تقسیم کریں گے تو کسر ہو رہا ہے. تو کتنے طائفوں پر کسر ہو رہا ہے 1 2 3. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے تصحیح کے 4 قواعد میں سے کسی قاعدے کو اپلائی کرنا ہے کیونکہ دوسری صورت ہے ہمارے پاس یعنی 1 سے زائد طائفوں پر کسر ہو رہا ہے. اب ان 4 قواعد کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ 2 کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے اختصار والا کام کرنا پڑے گا. تو اختصار ان سب میں اختصار کرے. آپ بیوی تو 1 ہے چلو اس کو رہنے. 18 بیٹیاں ہیں اور 16 حصے ہیں تو 18 اور 16 میں کیا نسبت ہے ذرا بتائیے. 18 اور 16 میں کیا نسبت ہے. تداخل کی تو نہیں ہے کیونکہ 16 اگر 2 بار آئے گا تو 18 تک نہیں پہنچے وہ نکل جائے گا. تو اس لیے دونوں میں نسبت ہے توافق کی. صحیح ہے. تو کوئی تھرڈ پارٹی جو کہ 2 ہے 2 ان دونوں تک پہنچ رہا ہے. 8 بار جب 2 آتا ہے تو 16 تک پہنچتا ہے اور 9 بار جب 2 آتا ہے تو 18 تک پہنچتا ہے. تو لہٰذا بیٹیوں کا جو رؤوس کا وفق ہے وہ ہے 9. تو ہم نے یہاں پر 9 نوٹ کر لیا. اختصار کرنا ہے نا ہم نے تو اختصار کے لیے ہم نے بیٹیوں کے رؤوس کا وفق نکال لیا 9. ٹھیک ہے جی. اب 15 دادیاں ہیں اور 4 حصے ہیں تو ان میں نسبت ہے تباین کی. یہاں ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہاں ہم نے کچھ نہیں کرنا اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا. 10 حصے 10 چچا ہے روح سے اور 1 حصہ ہے ان میں بھی تباین ہے. یہاں پر بھی کچھ نہیں کرنا. اختصار والا کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا کام ہو گیا پہلا اختصار والا. اب ہم نے رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. یہ جو 9 بیٹیاں اب 18 نہیں ہے. اچھا بیٹیاں اب 9 ہیں کیونکہ ہم نے ان کا وفق نکال دیا. تو 9 ٹھیک ہے 15 اور 10 ان میں آپس میں رؤوس دیکھنا ہے. رؤوس کی آپس میں. لیکن سب سے پہلے ہم نے بیٹیوں اور دادیوں میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے ان کو حل کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کے پاس آنا ہے. ذرا مجھے بتائیں آپ کہ 9 اور 15 میں کیا نسبت ہے. 9 اور 15 میں کیا نسبت ہے. کام کیا کرنا ہے کہ رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے نا. تو یہاں 9 ہے اور یہاں 15 ہے تو 9 اور 15 میں کیا نسبت ہوئی. 9 اور 15 میں ہے تداخل. 9 تو یہاں سب سے پہلے ہم نے بیٹیوں اور دادیوں کے عدد رؤوس کو دیکھیں گے. تو بیٹیوں کے عدد رؤوس ہمارے پاس 9 تھے کیونکہ اختصار میں ہمارے پاس 9 نکل آئے تھے نا. تو 9 اور 15 میں کیا نسبت ہے. توافق کی نسبت ہے. 9 اور 15 میں کس کی نسبت ہے. توافق کی. کیوں. کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی ایک تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں تک پہنچ رہا ہے وہ ہے 3. 3 جو ہے وہ 9 تک پہنچ رہا ہے 3 مرتبہ آ کر. پہنچ رہا ہے کہ نہیں. 3 3 3 اور 3 15 تک پہنچ رہا ہے 5 مرتبہ آ کر. تو جب توافق کی نسبت ہے تو ہمیں پتہ چلا بھائی صاحب ہم نے تیسرا قاعدہ اپلائی کرنا ہے کیونکہ تیسرے قاعدے کا تعلق ہے توافق کے ساتھ. تو تیسرے قاعدے میں ہم نے کیا کرنا ہے. تیسرے قاعدے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے والے عدد رؤوس کا جو 9 ہے اس کا اب وفق نکالیے اور اس کو اس کل کے ساتھ ضرب دیجئے. تو 9 اور 15 میں نسبت توافق کی تھی تو 3 جو ہے 3 وہ 9 تک پہنچ رہا ہے 3 مرتبہ آ کر اور 15 تک پہنچ رہا ہے 5 مرتبہ آ کر. تو اس 9 کا وفق کیا نکلے گا ذرا بتائیے. 9 کا وفق نکلے گا 3. 9 عدد رؤوس کا اب وفق کیا نکلے گا 3 کیونکہ 3 جو ہے وہ 3 ٹائم آ کر 9 تک پہنچ رہا ہے. تو 3 ہم نے پکڑ لیا. 3 کو اس کل کے ساتھ ضرب دینا ہے کل عدد رؤوس کے ساتھ. تو 15 کو 3 کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا آپ کے پاس 45 45.
ٹھیک ہے نا, 45 نکل آیا. اب آپ نے 15 اور 10 میں نہیں دیکھنا, اب آپ نے 15 اور 10 کو نہیں دیکھنا, اب آپ نے دیکھنا ہے 45 اور 10 کو. ٹھیک ہے, میں نے یہی بتایا تھا نا, حاصل ضرب اور اگلے والے عدد رؤوس کو دیکھنا ہے. ان دونوں کو تو ہم نے حل کر لیا, ان دونوں میں آپس میں توافق کی نسبت تھی. ٹھیک ہے, تو 45 نکل آیا, 45 اور 10 میں بھی توافق ہے کہ نہیں؟ 45 اور 10 میں کیوں؟ 5 جو ہے دونوں تک پہنچ رہا ہے, 5 2 مرتبہ آ کر 10 تک پہنچ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اور 5 جو ہے 11 مرتبہ آ کر, یا کتنی مرتبہ آ کر ہے, 5 کتنی مرتبہ آ کر 45 تک پہنچ رہا ہے, 6 5 30 7 5 8 5 40 9 9 5 45, ہاں 9 مرتبہ, 9 مرتبہ آ کر جو ہے وہ 5 وہ 45 تک پہنچ رہا ہے. تو اب ہم 45 کا وفق نکالیں گے, تو 45 کا وفق یہی 9 ہے, کیونکہ 5 جو ہے وہ 45 تک پہنچ رہا ہے 9 مرتبہ آ کر, تو یہی 9 ہے وفق. تو ہم نے 9 کو پکڑا, تو 9 کو اب اس کل کے ساتھ ضرب دینا ہے, جس طرح یہاں کل دادیوں کے ساتھ ضرب دیا تھا نا, تو یہاں 9 کو اس کل کے ساتھ ضرب دیجئے. 9 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا آپ کے پاس؟ 90. آپ کے پاس کیا حاصل ہو جائے گا؟ 90. تو اب ہم نے 90 کو نوٹ کر لیا, 90 کو نوٹ. اب اس 90 کو پکڑ لیا, اس 90 کو اب پکڑیے اور 2 جگہ ضرب دیجئے. پہلے اس 90 کو ضرب دیجئے اصل مسئلے کے ساتھ, تو 90 کو جب 24 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 2160 نکل آئے گا. اب اصل مسئلہ ہو جائے گا 2160 سے, اور اسی 90 کو پکڑ کر پرانے حصوں کے ساتھ ضرب دیجئے. 90 کو 3 سے ضرب دیجئے تو بیوی کا حصہ 270. 90 کو 16 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 1440, جو 18 بیٹیوں پر آسانی سے تقسیم ہو جائے گا اگر آپ تقسیم کریں گے. 90 کو 4 سے ضرب دیجئے تو 360, 15 پر آسانی سے تقسیم ہو جائے گا. 90 کو 1 سے ضرب دیجئے تو 90, تو 10 چچاؤں میں سے ہر ایک کو مل جائے گا 90. 9 تو یہ ہمارے پاس مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں دوبارہ خلاصہ بتا دیتا ہوں. تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ اختصار کے بعد عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دے کے اگر توافق ہے تو پہلے والے عدد رؤوس کا وفق پکڑے اور دوسرے والے عدد رؤوس کے کل کے ساتھ ضرب دیجئے. جو آپ کے پاس جواب نکلے گا, جو یہاں 45 تھا, اس جواب میں اور اگلے والے عدد رؤوس میں دیکھے اگر توافق ہے تو اس جواب کے عدد رؤوس کو پکڑ کر اگلے والے عدد رؤوس کے کل میں ضرب دیجئے, مجموعہ میں. تو جو جواب آ جائے گا اسی کو بس پکڑ لیجئے اور اس کو 2 جگہ ضرب دیجئے, ایک اصل مسئلے کے ساتھ اور دوسرا ہر مسئلہ پرانے والے حصوں کے ساتھ, تو بس تصحیح ہو جائے گی. سمجھ آ گیا یہ؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر تیسرا قاعدہ. اب ذرا چوتھا قاعدہ دیکھ لیجئے. چوتھا قاعدہ میں وہی بات ہے, بس صرف یہ ہے کہ اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت تباین کی ہے, باقی سارا کام وہی ہے پیچھے والا, اسی طرح کا کام آپ نے کرنا ہے. کیسے؟ ذرا قاعدہ پڑھ لیجئے. اختصار والا کام آپ نے کرنا ہے پہلے, رؤوس اور سہام کے درمیان والا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ نے عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی تو تباین کی نسبت ہے. تو ایسی صورت میں ایک عدد رؤوس کے کل کو دوسرے عدد رؤوس کے کل میں ضرب دیں گے, جو نتیجہ نکل آئے گا اس کو اور اگلے عدد رؤوس میں دیکھیں گے. اگر تباین ہے تو ایک دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے, یہاں وفق مفق میں ضرب نہیں دینا. اور آخر میں جو آپ کو جواب نکل آئے گا اس کو پھر اصل مسئلہ اور ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دیجیے. تو رؤوس کی آپس میں نسبت اگر تباین کی ہے تو ایک رؤوس کے کل کو دوسرے رؤوس کے کل کے ساتھ آپ نے ضرب دینا ہے. ذرا مثال دیکھیے. زید کا انتقال ہوا, 2 اس کی بیویاں ہیں, 6 اس کی دادیاں ہیں, 10 اس کی بیٹیاں ہیں, 7 اس کے چچا ہیں. سب سے پہلے آپ مسئلہ بنائیے. اولاد موجود ہے بیٹیاں, تو بیویوں کو ملے گا سمن, دادیوں کو ملے گا سدس, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیٹیاں زیادہ ہے تو ثلثان اور چچا عصبہ. ٹھیک ہے جی. سمن نیچے والے کے ساتھ آیا تو مسئلہ بنا 24 سے. 24 کا سمن جو ہے وہ کتنا ہے؟ 3. تو 2 بیویاں تھی نا تو ان کو 3 ملا. ٹھیک ہے جی. 24 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 4. تو 6 دادیوں کو 4 ملا. 24 کا ثلثان کتنا ہے؟ 16. تو 10 بیٹیوں کو 16 ملا. اور باقی بچا 1, کیونکہ 16 4 اور 3 23, ایک تو چچا کو مل جائے گا. مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسر ہو رہا ہے یا نہیں. تو دیکھا تو بالکل کسر ہو رہا ہے. کیوں؟ بیویاں 3 ہے, حصے 2, بیویاں 2 ہے, حصے 3 ہے, یہاں پر بھی گڑبڑ ہے. یہاں دادیاں 6 ہے, حصے 4 ہے, گڑبڑ ہے.
بیٹیاں 10 ہے حصے 16 ہے، یہاں پر بھی گڑبڑ ہے، چچا 7 ہے اور حصے 1 ہے، گڑبڑ ہے، تو چاروں جگہ پر کسر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب ایک سے زائد طائفوں والے کسر پر جو قاعدے تھے وہ قاعدے ہم نے اپلائی کرنے ہیں، 4 قاعدے جو تھے۔ تو 4 قاعدوں میں ہم نے سب سے پہلے وہی سٹیپ بائی سٹیپ آنا ہے، تو ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اختصار کرنا ہے، اختصار میں ہم نے اوپر نیچے دیکھنا ہے، رؤوس میں اور ان کے حصوں میں۔ تو یہاں بیویاں 2 ہے، حصے 3 ہے، تو 2 اور 3 میں تباین ہے، تو کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا نا۔ اچھا 6 اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 جو ہے وہ 4 تک بھی پہنچ رہا ہے اور 2 جو ہے وہ 6 تک پہنچ رہا ہے، تو 2 6 تک پہنچ رہا ہے 3 مرتبہ آ کر، تو اس دادیوں کے رؤوس کا وفق ہم نے پکڑ لیا، وہ ہے 3۔ اب رؤوس ہمارے پاس جگہ بن گئے، وہ ہے 3۔ ٹھیک ہے جی، یہاں آ جائیے، 10 بیٹیاں ہیں اور 16 ان کے حصے ہیں، تو 10 اور 16 میں بھی توافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 جو ہے دونوں تک پہنچ رہا ہے، 2 5 مرتبہ آ کر 10 تک پہنچ رہا ہے اور 2 8 مرتبہ آ کر 16 تک پہنچ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر بیٹیوں کے بھی وفق کو پکڑ لیا، وہ ہے 5۔ تو اختصار کا یہ والا کام بھی کر لیا۔ چچا 7 ہے، حصے 1 ہے، تباین ہے، تو کچھ نہیں کرنا۔ تو یہاں اور یہاں کچھ نہیں کرنا، دادیوں اور بیٹیوں کے رؤوس کے وفق ہم نے پکڑ لیا، 3 اور 5۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پہلا کام کمپلیٹ ہو گیا، وہ ہے اختصار۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے، ان سروں کی آپس میں۔ تو 2 اور یہاں دادیاں 3، 6 نہیں، کیونکہ 6 تو پہلے تھے، اب ہم نے جو وفق نکالا ہے اس میں دیکھنا ہے۔ تو 2 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تباین۔ تو جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ تباین ہے تو سمجھ جائیے چوتھا قاعدہ ہے۔ تو چوتھے قاعدے میں کیا کرنا ہے؟ ایک کے کل کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دینا ہے، تو 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 کے 3 کے ساتھ جب ضرب دیا، 2 کو 3 کے ساتھ، تو کیا جواب آئے گا؟ 2 تیا 6۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس یہ دونوں حل ہو گئے اور ہمارے پاس جواب آیا 6۔ تو اس 6 میں دیکھنا ہے اور ان بیٹیوں میں دیکھنا ہے۔ تو 6 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ 10 کو نہیں دیکھنا، 5 کو دیکھنا ہے، وفق کو۔ تو جو جواب ہمارے پاس پہلے دونوں سے حاصل ہوا تھا 6، اس 6 میں اور 5 میں بھی تباین ہے، تو کل کے ساتھ ضرب دیجئے، 6 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6 پنجی 30۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی حل ہو گیا، یہ بیٹیاں بھی یہاں تک ہمارے پاس حل ہو گیا اور یہاں تک ہمارے پاس 30 جواب آیا۔ تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اس 30 میں اور ان چچاؤں کے رؤوس کو دیکھنا ہے۔ تو 30 اور 7 میں بھی تباین ہے، 30 اور 7 میں بھی تباین ہے کہ نہیں ہے؟ تو 30 کو اگر آپ 7 سے ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 10 کے ساتھ 10 7 70، 10 7 70، 10 7 70، تو کیا جواب نکل آئے گا؟ 210۔ تو ہمارے پاس 210 نکل آیا، ہمارے پاس کیا نکل آیا؟ 210۔ اب اس 210 کو پکڑ کر وہی کام کرنا ہے، کیا؟ پہلے مسئلے کے ساتھ ضرب دیجئے، 210 کو 24 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 5040 نکل آئے۔ اب 210 کو ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دیجئے، تو 210 کو 3 کے ساتھ ضرب دیے تو 630، 630 آسانی سے بیویوں کو مل جائے گا، مل جائے گا نا، آرام سے تقسیم ہو جائے گا، آدھا آدھا۔ اچھا 315، 315، 210 کو 4 کے ساتھ ضرب دیجئے تو 840، آسان سے 840 6 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ 210 کو 16 سے ضرب دیجئے تو 3360، 3360 آرام سے 10 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ 210 کو 1 کے ساتھ ضرب دیجئے تو 210، تو 7 سے چاؤ پہ آرام سے 210 تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تصحیح ہو گئی ہمارے پاس، مسئلہ حل۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ چوتھے قاعدے میں رؤوس کی آپس میں تباین کی نسبت ہو تو ایک رؤوس کے کل کو پکڑ کر دوسرے رؤوس کے کل کے ساتھ ضرب دینا ہے، تو جو جواب آئے گا اس جواب میں اور اگلے عدد رؤوس میں دیکھنا ہے، کل نسبت ہو تو کل کے ساتھ، اور اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر وفق کے ساتھ ضرب دیں گے، وہی بات تو ہے، وہ تو ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ترتیب کرتے کرتے آخر میں جو نتیجہ آئے گا اس کو پکڑ کر اصل مسئلے کے ساتھ بھی ضرب دیجئے اور اس کو پکڑ کر ہر ایک کے پرانے حصوں کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تصحیح کے سارے قواعد تھے اور وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب اگر تصحیح سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجئے، باقی تفصیلات اگلی کلاس میں۔